الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں السلام علیکم. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اور میرے بھائی کو یہاں ویلکم کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ جو حلقہ یہاں سے علیحدہ ہوا تھا وہ آج دوبارہ ہمارے پاس واپس آ گیا. بات زمین کی نہیں ہے، بات لوگوں کی ہے، ان کے خلوص کی ہے. تو میں بھی جہاں بھی حلقے میں گیا ہوں، گجرات کی عوام نے خصوصاً اس بیلٹ نے جو واپس آئی ہے بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ ہمیں ویلکم کیا. میں سمجھتا ہوں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جن لوگوں کو اتنا ہمارے اوپر اعتماد ہو، ہمیں بھی بڑھ چڑھ کے ان کے اعتماد کو بحال رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی توقعات تھیں، یہ علاقہ بہت عرصے سے محروم رہا. آپ لوگ اپنے لیفٹ رائٹ پہ دیکھتے رہے کہ ہر کام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو درینہ مسئلے ہیں یہاں کے، وہ ابھی تک جو ہے کسی نے حل نہیں کیے. تو ہم اس عزم کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس یونین کونسل میں بلکہ ہر جگہ پہ گجرات میں جو بنیادی مسئلے ہیں وہ ہم نے ختم کرانے ہیں. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2008 میں بھی جب میں یہاں آیا، گجرات میں کیمپیننگ بھی کی تھوڑی سی، اپنے لیے نہیں کر رہا تھا، اپنے والد صاحب اپنے ماموں کے لیے کی. تو جس گاؤں میں بھی ہم جاتے تھے، لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ آج بھی وہی ڈیمانڈیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ 20-25 سال بعد بھی لوگ وہی مانگ رہے ہیں جو 25 سال پہلے مانگ رہے تھے. تو یہ ہماری میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ناکامی ہے، اور ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو کم از کم ہم جو بنیادی لوگوں کی ضروریات ہیں اس کو تو ان تک پہنچائیں. تو یہی ہمارا عزم ہوگا کہ اگلے الیکشنوں سے پہلے بلکہ اگلے 2-3 سال میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو لوگوں کے بنیادی ایک مسئلہ اور حل نہ ہو. سڑکیں ہیں، گلیاں نالیاں، سیوریج کے کام، بجلی کے کام، یہ آپ لوگوں کا بنیادی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ اس سے آگے کی بات کریں. یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے مستقبل کا کیا بنے گا یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا، نہ کوئی سیاستدان اس پہ بات کرنا چاہتا. تو یہ ہمارا مشن ہوگا کہ گلیاں نالیاں یہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوگا. ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ جو نوجوان نسل میں بچے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جو بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں، ان کا کیا بنے گا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی ہم نے پلان بنایا ہے کہ جاپانی، سعودی عرب، جاپان، کویت، کئی مجھے امبیسڈر ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری 1 لاکھ بندے کی ریکوائرمنٹ ہے، 10,000 بندے کی. صرف یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی اسکل آتی ہے. اب وہ اسکل سیکھنے کے لیے جہاں جاتے ہیں، وہ اس یونیورسٹی کی ڈگری دنیا میں کہیں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن یہاں پہ آ کے بنائیں، گجرات میں بنائیں. یہاں بہت ہنرمند نوجوان ہیں ہمارے، ان کو یہاں ٹرین کریں، جہاں مرضی دنیا میں لے جائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ نوجوان سارے باہر چلے جائیں. یہاں کیوں نہیں نوکریاں مل سکتی؟ یہاں اس لیے نہیں مل سکتی کہ اگر ایک جگہ پہ 100 نوکری کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے پاس 500 بچہ پھر رہا ہے، کیسے اکوموڈیٹ ہوں گے؟ تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ اگر باہر بھی انہوں نے جانا ہے تو وہ صحیح طریقے سے جائیں. یہ جس طرح جاتے ہیں ہمارے نوجوان، مجھے نہایت ہی دکھ ہوتا ہے، کوئی یونان کے پاس کشتی الٹ جاتی ہے تو آپ سوچیں ماں باپ پہ کیا گزرتی ہو. یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے. اگر ہم آپ کے نمائندے ہیں تو آپ کی ساری مشکلیں جو ہیں وہ دور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. کوئی آپ پہ ہم احسان نہیں کریں گے گلی نالی بنا کے، کسی قسم کا احسان نہیں ہوگا. یہ ہمارا فرض ہے. آپ لوگوں نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، کوئی ووٹ ڈالے یا نہ ڈالے، جو بھی اس حلقے کا باشندہ ہے وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. انشاءاللہ اسی نظریے کے ساتھ آگے چلیں گے. یہی ہمارے والد چودھری شہاب حسین نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا. تو میں جو میرے ساتھ ساتھی ہیں میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی غلط سفارش نہ کر دینا کبھی کسی کو، ضرور دیکھ لیا کرو. کیونکہ یہ یہاں پہ گجرات میں جو اتنا زیادہ
ماحول خراب ہوا اسی وجہ سے ہوا کہ جو اس کو پکڑتے ہیں وہ کہتا ہے میں 2 گھنٹے میں چھوٹ جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی کسی کا جاننے والا ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. میری جو ٹیم ہے وہ گھر سے سٹارٹ کرے گی تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ہم نے ماحول ٹھیک کرنا ہے. یہاں پہ منشیات کھلے عام بک رہی ہے, کوئی دھیان نہیں کسی کا اس طرف. یہ کام سارا سختی سے کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی مدد ساتھ چاہیے ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام چاہے تو بہت کچھ کروا سکتی ہے اپنے لیڈروں سے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے ہوں. کوئی بھی ایسا کاز ہو, کوئی بھی ایسا مشن ہو, مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے ہو. اللہ تعالیٰ کی بات. اس کے علاوہ یہاں پہ جو زراعت کا شعبہ ہے اس پہ بھی کام دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج بھی 20-25 سال پہلے کے جو تھے ماڈل وہی چل رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جی پاکستان اس پورے خطے میں سب سے کم پیداوار جو ہے وہ پاکستان میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں زراعت ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے ملک کی, لیکن پورے خطے میں سب سے کم پیداوار پاکستان کی. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے اس کا بھی حل نکالنا ہے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو بھی کام ہوگا ہم نے صرف گلی نالی سے باہر نکالنا ہے. 5 سال اسی پہ سیاست ہوتی رہتی ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, ہم ابھی بھی گلی نالی کو رو رہے ہیں. یہ آپ کا بنیادی چیز ہے. یہ تو ہمارا پہلے دن سے فرض بنتا ہے. اس سے آگے کی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس معاشرے کو بہتر بناتے ہیں, نوجوانوں کا مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یہاں پہ جو ایک بگاڑ پیدا ہوا اس کو بہتر کرتے ہیں. یہاں کے ادارے اس طرح کے ہوں کہ آپ خود جائیں, آپ کا کام ہوتا ہو, آپ کو میرے پاس کسی کے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ اصل کامیابی ہوگی کہ آپ یہاں کسی تھانے میں جائیں, آپ کا کام فوری طور پہ ہو. آپ کسی سرکاری ادارے میں جائیں, آپ کا کام فوری طور پہ ہو. یہ میری اصل کامیابی یہ ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, آپ لوگوں کی دعائیں رہی. تو میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو میں آج یہاں باتیں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے استاد دے